والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب فما أغنى عنه ماله وما كسب ويصلى نارا ذات لهب فامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله سبحان اللہ وجزاکم اللہ. تمام تعریفات ذات پروردگار کے لیے اور مطلق حمد وحدہ لا شریک کے. بہرحال میں نے اس آیت کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے. اسی آیت کے ذیل میں تمامات خدمت میں پیش کروں گا اور مختصر سے وقت میں اس آیت کے ذیل میں کچھ عنوان پیش کروں گا. ذات باری تعالیٰ اس آیت کو پیش کر رہا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول
جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، آپ اسے پہنچا دیں۔ اگر تم نے نہیں پہنچایا تو وہ ایسے ہے کہ تم نے میرا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ ذات باری تعالیٰ اس آیت میں چند ٹکڑے پیش کر رہا ہے۔ پہلے ٹکڑے میں تو وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے جو ہم نے تمہاری طرف پہنچایا ہے، جو ہم نے تم پر نازل فرمایا ہے، آپ اس پیغام کو پہنچا دیں۔ اور یہ پیغام اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو وہ ایسے ہے کہ تم نے ہمارا کوئی بھی پیغام نہیں پہنچایا۔ یعنی ذات باری تعالیٰ اپنے رسول سے مخاطب ہو رہا ہے اور لہجہ سخت اختیار کیے ہوئے ہے۔ در حالانکہ اللہ نے جب بھی اپنے رسول سے خطاب فرمایا، جب بھی اس کی طرح مخاطب ہوا تو بڑے نرمی کے ساتھ لہجہ اختیار فرمایا، لیکن یہاں لہجہ بڑا سخت ہے، اس لیے کہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین قرآن کریم کی قسم رب کھا رہا ہے اور فرما رہا ہے پیغمبر تم مرسلین میں سے ہیں، آپ مرسلین میں سے ہیں۔ یا دیگر آیت کریمہ میں آپ دیکھیں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے اخلاق کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اے پیغمبر تمہارا اخلاق بہت بلند ہے، بہت بالا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ آپ بھی دیگر آیت کریمہ میں دیکھیں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمن تستکثر ولربک فاصبر۔ یعنی سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے خطاب فرما رہا ہے، خطاب فرماتے فرماتے بیانات احکام بھی بیان فرما رہا ہے۔ اے پیغمبر اپنے رب کی بڑائی کرو، پھر اس کے بعد لباس کے سلسلے سے فرما رہا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سے فرما رہا ہے اپنے آپ کو آلودگی سے دور رکھو، پھر اس کے بعد یعنی ذات پروردگار جو بھی بیانات اپنے رسول سے خطاب فرما رہا ہے بڑی نرمی کے ساتھ فرما رہا ہے۔ لیکن آپ مطالعہ کرتے چلے جائیے گا، آیتوں کو دیکھتے چلے جائیے گا، نرمی بے پناہ ذات پروردگار رسول سے خطاب میں اختیار کیے ہوئے ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یعنی ذات پروردگار وان لک لعجرا غیر ممنون۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہا ہے، قلم کی قسم کھا رہا ہے، قسم کھاتے کھاتے پھر یہ بھی فرما رہا ہے اے پیغمبر آپ اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے دیوانے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کے لیے تو ایسا اجر رکھا ہے کہ جو اجر کبھی بھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ یعنی ذات پروردگار کا خطاب اللہ سے بڑے نرمی کے ساتھ ہے۔ لیکن ہاں اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں ذات پروردگار کہہ کیا رہا ہے، اے پیغمبر جو ہم نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ حکم نہیں پہنچایا تو آپ گویا ایسے ہے کہ آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا ہے۔ یعنی کتنی سخت لہجہ اختیار کیے ہوئے ہے باری تعالیٰ، در حالانکہ ذات پروردگار بتلانا یہ چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ جو لہجہ اختیار کیا ہے اللہ نے جس مسئلے میں یہ لہجہ اختیار کیا اس مسئلے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آمادہ کر چکا ہے۔ آمادہ کیسے ہے کہ آیت کریمہ ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے پیغمبر ہم تم پر ایک بھاری حکم عنقریب نازل فرمائیں گے۔ یہ کون سا حکم ہے؟ یہ ولایت ہی کا حکم ہے جو آیہ بلغ بھیج کر جس حکم کے بارے میں بتلا رہا ہے، پہلے نبی کو آمادہ کیا۔ دیکھیں کتنی دقیق بات پیش کر رہا ہوں، نماز کا حکم آیا ہے تو رب نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھاری حکم آپ پر نازل فرمائیں گے، روزے سے پہلے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم بھاری حکم نازل فرمائیں گے۔ ہاں اگر ولایت علی ابن ابی طالب کا مسئلہ ہے، یہاں پہلے اللہ نے اپنے نبی کو آمادہ کر دیا ہے، بہت بھاری حکم ہے جو ہم تم پر نازل فرمائیں گے اور اس حکم کو آپ کو زمانے کو سنانا پڑے گا۔ یہ ولایت علی ابن ابی طالب کا مسئلہ اتنا بھاری ہے کہ اللہ پہلے اپنے پیغمبر کے لیے آمادگی کرا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس حکم کا فرمان اپنے پیغمبر پر نازل فرما رہا ہے۔ اس لیے کہ رب بتلانا چاہتا ہے اے پیغمبر
یہ حکم جو ہے ماقبل جو آپ نے حکم دیے وہ بھی ہمارا حکم تھے، لیکن جو آپ یہ اب حکم جو دیں گے یہ بھی ہمارا حکم ہوگا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ وہ حکم جو دے رہے تھے جو ماقبل ہم نے آپ پر نازل فرمائے تھے وہ حکم عام میں تھے، لیکن یہ جو حکم آج ہم آپ سے پہنچوانا چاہ رہے ہیں یہ حکم خاص ہے۔ ولایت یعنی پیغمبر نے ایسا ہی نہیں ہے، اللہ نے ایسا ہی نہیں ہے کہ پیغمبر سے ڈائریکٹ یہ پیغام سنا دیا اور کہا جاؤ اسے پہنچا دو، نہیں، پہلے آمادہ کیا ہے، بارہا یہ بتایا ہے ہم بھاری حکم نازل فرمائیں گے، ہم بھاری حکم نازل فرمائیں گے، یہ حکم اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ پیغمبر نے اپنے آپ کو اس حکم کے لیے آمادہ فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ذات پروردگار طاقت جتنی طاقت ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے تکلیف وارد کرتا ہے، یعنی طاقت کم ہو تکلیف زیادہ ہو یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ آیت کریمہ پہلے آمادگی کرائی ہے ذات پروردگار نے، سخت لہجہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید اس لیے کہ احکام بیان ہوئے ہیں، روزے کا حکم آیا ہے، نماز کا حکم آیا ہے، لیکن تمام میں ذات پروردگار نے جو فرمایا ہے، ذات پروردگار بڑے ہی نرم لہجے سے فرما رہا ہے۔ نماز کے بارے میں حکم آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اقیموا الصلاۃ واتقوہ وہو الذی الیہ تحشرون۔ آپ دیکھیں نماز قائم کرو اور اپنے اللہ سے ڈرو اور اسی کے نزدیک وہ ہے کہ اس کے نزدیک محشور ہونا ہے۔ یہ نماز کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے۔ پھر آگے روزے کے سلسلے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتبہ، ارشاد فرما رہا ہے، روزے کے سلسلے سے فرما رہا ہے۔ پھر آپ نے حج کے بارے میں دیکھیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آپ دیکھیں زکوٰۃ کے بارے میں دیکھیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی تمام احکام کے بارے میں دیکھتے چلے جائیں۔ ذات باری تعالیٰ بڑے نرمی کے ساتھ اپنے پیغمبر کو وہ قانون بتا رہا ہے، وہ پیغام پہنچا رہا ہے، لیکن ہاں جب بلغ کی بات آتی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بات آتی ہے تو ذات پروردگار وہاں سختی سے کہتا ہے پیغمبر اسے پہنچا دو۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز جس میں شرعیت ہے، روزہ جس میں شرعیت ہے، حج جس میں شرعیت ہے، زکوٰۃ جس میں شرعیت ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر جس میں شرعیت ہے۔ جب جسم ہے تو روح کا ہونا لازمی ہے۔ روح کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ نماز کی روح ولایت علی، روزے کی روح ولایت علی، زکوٰۃ کی روح ولایت علی۔ اس لیے لازمی ہے اگر جسم ہے تو روح کا ہونا ضروری ہے۔ جسم جب صاحب کام ہے، صاحب کار ہے، جسم جب بہتر ہے کہ اس کے ساتھ روح ہو۔ اس لیے فرمایا گیا ہے ہر عمل قبول ہو جائے گا اگر تمہاری نماز قبول ہو جائے، لیکن روایات میں آیا ہے کہ تمہاری نماز جب قبول ہوگی جب ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ فرما رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے۔ یعنی اہمیت ولایت کو بیان کیا گیا ہے۔ انسان فکر کرے، انسان تفکیر کرے کہ ولایت کی اہمیت ہے۔ ولایت کی اہمیت کو باری تعالیٰ فرما رہا ہے، ہر حکم کو اس نے سنوایا، لیکن اپنے رسول کو آمادہ کیا تو اس اعتبار سے آمادہ نہیں کیا جیسے ولایت کے سلسلے سے آمادہ فرمایا۔ لازمی ہے، ضروری ہے انسان ولایت کی معرفت کو حاصل کرے۔ اس لیے ولایت سے دوری اختیار کرنا اپنے آپ کو جہنم میں وارد کر دینا ہے۔ ولایت سے قربت حاصل کر لینا، ولایت کی معرفت حاصل کر لینا ہر عمل صالح اللہ بصورت جنت میں انسان کو نوازے گا۔ اس لیے انسان کو ضروری ہے کہ معرفت حاصل کرے اور اپنے رب سے قریب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم السلام علیکم۔ آپ سب کو جشن عید الفطر اعلان مولا کائنات علیہ السلام مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ازاداری چینل کی طرف سے جو ہمارے بھائی ہیں سید احمد رضا زیدی اور سید الحال رضا زیدی نے یہ ہمارے چینل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور اسی کے سلسلے میں جو قلندازی کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا
اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہم چھوٹے سے بچوں میں بلانا چاہتے ہیں، ایک بچہ آ جائے اور وہ یہ بلندازی کا سلسلہ اٹھائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلا نمبر جو آیا ہے سہیل اندھیڑی سادات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا نمبر کوثر رضا اندھیڑی سادات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیسرا نمبر پر جو آئے ہیں شاہد رضا صاحب کانپور، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور علی صاحب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے چوتھے نمبر پر آئے ہیں راجہ صاحب جو راجولہ سے رہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پانچویں نمبر پر جو آئے ہیں سراج صاحب اندھیڑی سادات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس میں جو ہماری انعامات کے حقدار ہیں جناب راجہ صاحب جو راجولہ گجرات سے ہیں، اور جناب شاہد صاحب جو کانپور سے ہیں، جناب کوثر رضا صاحب جو اندھیڑی سادات سے ہیں، جناب سہیل صاحب اندھیڑی سادات سے ہیں، جناب سراج صاحب جو اندھیڑی سادات سے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد